کوئی شرط یا رکن جان بوجھ کر چھوڑ دینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ شرط جیسا کہ وضو یا نیت وغیرہ، کیونکہ یہ بات مسلم ہے کہ شرط کا فقدان مشروط کے فقدان کو مستلزم ہے، اور رکن چھوڑنے سے اس لیے کیونکہ رکن کسی بھی چیز کا وہ حصہ ہوتا ہے جس کے بغیر اس چیز کی تکمیل ناممکن ہو۔ اگر بھول کر کوئی شخص شرط یا رکن چھوڑ دے تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو بعد میں اسے یاد آ گیا یا نہیں آیا۔ اگر اسے بعد میں بھی یاد نہیں آیا تو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اور حدیث نبوی ہے کہ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان، لہذا ان دلائل کے مطابق وہ شخص گناہ گار نہیں ہوگا، اور اگر اسے بعد میں یاد آ جائے تو شرط چھوڑنے کی صورت میں اسے مکمل نماز دوبارہ ادا کرنا ہوگی، کیونکہ کوئی بھی شرط چھوڑ دینے سے نماز بالکل ہوتی ہی نہیں، اور اگر رکن رہ گیا تھا تو وہ صرف متروکہ رکن ادا کر کے نماز کی تکمیل کرے اور آخر میں سہو کے سجدے کرے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل حدیث ذوالیدین میں مذکور ہے۔ واللہ اعلم۔ فرائض کے متعلق حق بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو چھوڑ دینا نماز کو فاسد نہیں کرتا، بلکہ محض فرائض پر عمل کرنے والا اجر و ثواب اور انہیں چھوڑنے والا گناہ و سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ امام کو لقمہ دینا۔ دورانی نماز اگر امام کو اس کے بھول جانے پر آیت یاد کروا دی جائے تو یہ عمل نماز فاسد نہیں کرتا بلکہ ایسا کرنا جائز ہے، اور اگر اس پر کوئی بھی واضح دلیل نہ ہو تب بھی یہ آیت وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اس کے لیے کافی ہے، جیسا کہ امام شوکانی رحمۃ اللہ نے یہی وضاحت فرمائی ہے۔ حضرت مصور بن یزید مالکی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرات فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز بغیر پڑھے چھوڑ دی۔ نماز کے بعد ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح آیت چھوڑ دی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھے وہ آیت یاد کیوں نہیں کروائی؟ یہ روایت حسن ہے، ابو داؤد وغیرہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرات خلط ملط ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو حضرت ابی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تجھے کس چیز نے غلطی بتانے سے روکے رکھا؟ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد وغیرہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم عہد رسالت میں اماموں کو لقمہ دیا کرتے تھے۔ حاکم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب امام تم سے لقمہ طلب کرے تو اسے لقمہ دو۔ یہ روایت صحیح ہے، تلخیص الخبیر ابن ابی شیبہ۔ علاوہ ازیں جس روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا نماز میں امام کو لقمہ نہ دو، وہ حدیث ضعیف ہے، ضعیف ابو داؤد۔ دورانی نماز قہقہہ کا حکم۔ اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، کیونکہ جس روایت میں مذکور ہے کہ ہنسنے کی وجہ سے وضو اور نماز دوبارہ دہرانی چاہیے، وہ ضعیف ہے۔ مزید اس کا بیان باب الوضو میں گزر چکا ہے۔ نماز میں کسی دوسرے واجب پر عمل کا حکم۔ کسی دوسرے ناگزیر واجب کام کی طرف متوجہ ہونے سے بھی نماز باطل نہیں ہوگی، مثلاً کسی غرق ہونے والے کو بچانا۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ کیونکہ نماز بعد میں بھی ادا کی جا سکتی ہے، لیکن ایک مسلمان کی جان اس کے مرنے کے بعد حاصل نہیں
ہو سکتی، اور یہ کام امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ہی ایک حصہ ہے کہ جسے واجب کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں مندرجہ ذیل دلائل اس مسئلے میں مؤثر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ: اور تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف لوگوں کو دعوت دے اور وہ لوگ نیکی کا حکم کرے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔ ایک اور جگہ فرمایا ترجمہ: ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 165۔ حدیث نبوی ہے کہ تم میں سے جو بھی کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ بخاری مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ صحیح مسلم۔ حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی والدہ نے جب بلایا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے والدہ کی بات نہ سنی، لیکن پھر انہیں اس کا برا انجام بھگتنا پڑا۔ بخاری۔ اور اصول میں بھی یہ بات ثابت ہے کہ مفاسد کا ختم کرنا منافع کے حصول سے بہتر ہے۔ دوران نماز آسمان کی طرف نظر اٹھانا، اس عمل کی ممانعت پر اجماع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ضرور بضرور حالت نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھانے سے لوگ باز آ جائے یا پھر ان کی نظروں کو یقیناً اچک لیا جائے گا۔ احمد، مسلم وغیرہ۔ حائضہ عورت، گدھا اور کالا کتا نماز باطل کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان آدمی کی نماز کو جبکہ اس کے سامنے پالان کے پچھلے حصے کے برابر ستھرا نہ ہو، عورت، گدھا اور کالا کتا توڑ دیتا ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ایک روایت میں ہے: حائضہ عورت کے الفاظ ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، حضرت ابن عباس، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہم، امام حسن بصری، امام ابو الاحوص اور امام ابن حزم رحمہ اللہ سے بھی یہی مذہب منقول ہے۔ احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: کالا کتا نماز کو کاٹ دیتا ہے، البتہ عورت اور گدھے کے متعلق مجھے اشکال ہے۔ جمہور، شافعی، مالک، ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ان میں سے کوئی چیز بھی نماز کو باطل نہیں کرتی، البتہ اجر و ثواب میں نقص واقع ہو جاتا ہے۔ جمہور علماء مندرجہ ذیل حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی، البتہ سامنے سے گزرنے والے کو حتی الوسع روکنے کی کوشش کرو۔ یہ روایت شیخ البانی کے نزدیک ضعیف ہے۔ ابو داؤد۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: حائضہ عورت اور کالا کتا نماز توڑ دیتے ہیں۔ راجہ، یہ تینوں اشیاء نماز کو توڑ دیتی ہیں، جیسے کہ گزشتہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث اس کی دلیل ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ نے اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: یہ تینوں اشیاء انسان کی نماز توڑ دیتی ہیں۔ نماز میں ادھر ادھر جھانکنا ممنوع ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوران نماز ادھر ادھر دیکھنے کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ تو شیطان کا جپٹا ہے جس کے ذریعے شیطان انسان کو جپٹ لیتا ہے۔ بخاری وغیرہ۔ مسجد میں اور نماز کے لیے کیے ہوئے وضو کے بعد تشبیک ممنوع ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی مسجد میں ہو تو اپنے ہاتھوں کو تشبیک یہ ہے کہ ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں مضبوطی سے داخل کر لینا،
نہ دے کیونکہ تشبیق شیطان کی طرف سے ہے۔ یہ روایت حسن ہے، مجموع الزوائد احمد۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی وضو کرے پھر مسجد کی طرف جانے کے لیے نکلے تو اپنے ہاتھوں کو تشبیق نہ دے کیونکہ بلا شبہ وہ نماز میں ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد۔ نماز میں سجدہ سے کنکریاں ہٹانا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز ادا کر رہا ہو تو سجدہ سے کنکریوں کو مت ہٹائے کیونکہ اس وقت رحمت اس کے سامنے ہوتی ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ اگر کنکریاں ہٹانا ضروری ہو تو ایک مرتبہ ہٹا لو یا رہنے دو۔ ابو داؤد کے اندر شیخ البانی کے نزدیک ضعیف ہے۔ اگر اس حدیث میں کچھ کمزوری بھی ہو تب بھی یہ اس وجہ سے قابل حجت ہے کہ صحیح میں اس کا شاہد ہے۔ دونوں پہلوؤں پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کولہوں پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ بخاری مسلم۔ نماز میں آنکھیں بند کرنا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، نماز میں آنکھیں بند کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، جیسے کہ تشہد کے بیان میں یہ بات گزری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں نظر اپنی انگلی کے اشارے کی طرف رکھتے۔ فیروز آبادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنی آنکھیں کھول کر رکھتے تھے۔ تصویر والی گھڑی کے ساتھ نماز۔ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب تصویر گھڑی کے اندر چھپی ہو جو دکھائی نہ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں، مگر جب تصویر گھڑی کے باہر ہو یا کھولنے سے نظر آ جاتی ہو تو نماز جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جو تصویر دیکھو اسے مٹا دینا۔ فتویٰ ابن باز مترجم۔ نماز میں قنوت نازلہ مشروع ہے۔ مصیبت و آزمائش کے وقت کی جانے والی دعا کو قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ اس کی مشروعیت میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ احمد ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے، وتر کے سوا کسی نماز میں بھی قنوت مسنون نہیں ہے، البتہ امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک کسی پیش آمدہ مصیبت کی وجہ سے نماز فجر میں امام قنوت کر سکتا ہے۔ ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اکثر اہل علم اسی پر ہے، یعنی گزشتہ قول پر۔ مالک شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دائمی طور پر قنوت کرنا صرف نماز فجر میں مسنون ہے۔ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہمارے مذہب میں صرف نماز صبح میں قنوت جائز ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کسی پیش آمدہ مصیبت کے علاوہ کسی نماز میں بھی سوائے وتر کے قنوت مشروع نہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، عالم و منصف شخص جس انصاف کی بات کے ساتھ مطمئن ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت کی ہے اور چھوڑی بھی ہے، یعنی قنوت کرنا اور چھوڑنا دونوں میں اختیار ہے۔ راجہ، ابتلا و آزمائش کے وقت بغیر کسی نماز کے تخصیص کے تمام نمازوں میں قنوت نازلہ مشروع ہے۔ شوکانی رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہیں۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ نے اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس موقف کے دلائل حسب ذیل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب مشرکین نے 70 قرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ قنوت فرمائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قاتل مشرکوں پر بد دعا کرتے رہے۔ بخاری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نہیں فرماتے تھے الا کہ جب کسی قوم کے لیے دعا کرتے یا کسی قوم پر بد دعا فرماتے۔ ابن خزیمہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نماز مغرب اور نماز فجر میں قنوت کی جاتی تھی۔ بخاری۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے بھی اسی معنی میں حدیث مروی ہے۔
احمد، مسلم وغیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کی قسم میں تمہارے قریب وہ نماز ادا کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ظہر، عشاء اور فجر کی نماز میں قنوت کرتے تھے، جس میں مومنوں کے لیے دعا کرتے اور کافروں پر لعنت کرتے تھے، بخاری وغیرہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواتر ایک ماہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز میں جب آخری رکعت میں سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تو قنوت کرتے اور بنو سلیم کے چند قبیلوں رعل، ذکوان اور عصیہ پر بد دعا کرتے اور پیچھے مقتدی آمین کہتے۔ یہ روایت حسن ہے، ابو داؤد۔ ان حدیث سے معلوم ہوا کہ حالات کے مطابق ایک نماز میں، دو نمازوں میں، پانچوں نمازوں میں قنوت نازل کی جا سکتی ہے۔ قنوت نازلہ رکوع کے بعد کی جائے گی، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل ایک ماہ رکوع کے بعد قنوت فرمائی، بخاری۔ قنوت نازلہ میں مقتدی آمین کہہ سکتا ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت فرماتے تو مقتدی آمین کہتے۔ یہ روایت حسن ہے۔ قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھانا ثابت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کی نماز میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور ان مشرکین پر بد دعا کی۔ یہ روایت صحیح ہے، ارواء الغلیل، احمد۔ قنوت نازلہ کی دعائیں: اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم اللہم العن کفرة اہل الکتاب الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک اللہم خال بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین، مسند احمد۔ ایک اور ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونثنی علیک ولا نکفرک، الی آخرہ، بیہقی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان قیدیوں کے نام لے لے کر ان کی نجات کے لیے دعائیں مانگتے تھے، بخاری، مسلم۔ نبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ اس بارے میں کوئی مخصوص دعا متعین نہیں ہے، بلکہ ہر ایسی دعا پڑھی جا سکتی ہے جس سے یہ مقصود حاصل ہوتا ہو، اور اللہم اہدنی فیمن ہدیت آخر تک پڑھنا مستحب ہے، شرط نہیں۔ جو لوگ قنوت کو مشروع قرار نہیں دیتے، ان کی دلیل حضرت ابو مالک اشجعی رضی اللہ عنہ سے مروی وہ روایت ہے کہ جس میں ان کے والد نے قنوت کو بدعت کہا ہے، صحیح ترمذی۔ اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ یہ حدیث قنوت کی نفی میں ہے، اور گزشتہ صحیح احادیث اس کے اثبات میں، اور نفی و اثبات کا تعارض ہو جائے تو اس بات کو ہی ترجیح حاصل ہوتی۔ سلام کے بعد امام مقتدیوں کی طرف رخ پھیرے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو سلام کے بعد اپنا چہرہ ہماری طرف کر لیتے تھے، بخاری۔ حضرت یزید بن اسود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز فجر پڑھائی، پھر بیٹھے ہوئے ہی پھرے اور اپنا چہرہ لوگوں کی طرف متوجہ کیا، مسند احمد۔ امام کو دائیں جانب پھرنا چاہیے یا بائیں جانب، اس کے متعلق دو بظاہر مختلف احادیث ہیں۔
پوائنٹ فرسٹ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اپنی بائیں جانب پھرتے ہوئے دیکھا ہے، مسلم وغیرہ، عفواً بخاری و مسلم۔ نووی رحمۃ اللہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اکثر جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائیں جانب پھرتے تھے، مسلم۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے ان دونوں روایات کو اس طرح جمع کیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بھی کرتے تھے اور اس طرح بھی، اور ان دونوں صحابہ میں سے جس نے جو اکثر عمل سمجھا اس کو بیان کر دیا، اور یقیناً حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دائیں جانب پھرنے کے وجوب کے اعتقاد کو ناپسند کیا ہے، یعنی عقیدہ رکھنا کہ صرف دائیں طرف ہی پھرنا چاہیے درست نہیں۔ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک اور طریقے سے بھی ان احادیث کو جمع کیا جا سکتا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کو مسجد میں نماز پڑھنے پر محمول کیا جائے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کو اس کے علاوہ سفر وغیرہ پر، اور جب حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کے اعتقاد میں تعارض ہوا ہے تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ترجیح دی جائے گی، کیونکہ وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے زیادہ عالم، زیادہ عمر رسیدہ بزرگ اور اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے تھے۔ راجہ دونوں طرح جائز ہے، البتہ دائیں جانب پھرنا عمومی دلائل کی بنا پر علماء کے نزدیک افضل ہے۔ راجہ دونوں طرح جائز ہے، البتہ دائیں جانب پھرنا عمومی دلائل کی بنا پر علماء کے نزدیک افضل ہے۔ حضرت قبیصہ بن حلب عن ابی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امامت کراتے تو دونوں جانب پھرتے تھے، یعنی اپنی دائیں جانب اور اپنی بائیں جانب۔ یہ روایت حسن ہے، ترمذی وغیرہ۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اہل علم کا اسی پر عمل ہے، اور مزید کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں جانب کوئی ضرورت یا کام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب پھر جاتے، اور اگر بائیں جانب کوئی حاجت ہوتی تو بائیں جانب پھر جاتے۔ دوسری فصل، فرض نمازیں کس پر لازم اور کس سے ساقط ہیں؟ غیر مکلف آدمی پر نماز فرض نہیں ہے، کیونکہ شریعت کے تمام احکامات صرف اسی پر نافذ ہوتے ہیں جو مکلف ہو، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کا گناہ نہیں لکھا جاتا: خواب دیدہ شخص کا جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے، بچے کا جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، اور پاگل کا جب تک کہ وہ سمجھدار نہ ہو جائے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد وغیرہ۔ یاد رہے کہ جب سونے والا بیدار ہوگا یا بھولنے والے کو یاد آئے گا تو ان پر متروکہ عبادت بجا لانا ضروری ہوگا، جیسا کہ حدیث میں ہے جب کوئی نماز کے وقت سویا رہ جائے یا اسے بھول جائے تو جب اسے یاد آئے نماز پڑھ لے، بخاری۔ اور جس حدیث میں بچوں کو بلوغت سے پہلے ہی نماز پڑھانے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں وجوب بچوں کے لیے نہیں بلکہ والدین کے لیے ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں، اور جب 10 سال کے ہو جائے تو انہیں مار کر نماز پڑھاؤ۔ یہ روایت حسن ہے، ابو داؤد۔ جو شخص اشارے سے بھی نماز پڑھنے سے عاجز ہو اس پر بھی فرض نہیں۔ مندرجہ ذیل دلائل اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، حسب استطاعت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، سورہ التغابن آیت نمبر 16۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
اللہ تعالیٰ کسی نفس کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 286۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، اے ہمارے رب ہم پر اس قدر بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 286۔ حدیث نبوی ہے کہ جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو جتنی تم میں طاقت ہو اس پر عمل کر لو۔ صحیح مسلم۔ یہ بات اصول میں بھی ثابت ہے کہ لا یجوز التکلیف بالمستحیل، ناممکن کام کی تکلیف جائز نہیں ہے جس پر غشی طاری ہو جائے حتیٰ کہ نماز کا وقت ختم ہو جائے۔ ایسے انسان پر نماز کا وجوب اس لیے نہیں ہے کیونکہ ایسی حالت میں وہ شخص مکلف ہی نہیں ہے، کیونکہ مکلف وہی شخص ہو سکتا ہے جو سمجھ بوجھ رکھتا ہو، جیسا کہ گزشتہ صحیح حدیث میں یہ بات گزری ہے۔ 3 آدمیوں کا گناہ نہیں لکھا جاتا، پاگل کا جب تک کہ وہ عقل مند نہ ہو جائے۔ اور اصول میں بھی یہ بات ثابت ہے کہ صحت تکلیف کے لیے فہم شرط ہے، اور وہ اس شخص سے مفقود ہے کیونکہ بے ہوش شخص کچھ بھی سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ بیمار شخص کھڑا ہو کر نماز پڑھے یا پھر بیٹھ کر یا پھر پہلو کے بل لیٹ کر۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے بواسیر کی بیماری تھی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حالت میں نماز کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھ لو، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو۔ بخاری۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے دائیں پہلو پر لیٹ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو چت لیٹ کر اپنے قدم قبلہ رخ کرتے ہوئے نماز پڑھ لے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ دارقطنی۔ اگر مریض ان صورتوں میں سے کسی صورت میں بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ جیسے بھی پڑھ سکتا ہے پڑھ لے، کیونکہ انسان اسی کام کا مکلف ہے جس کی اس میں طاقت ہے، جیسا کہ ابھی پیچھے یہی ذکر گزرا ہے۔ جمہور کہتے ہیں پہلو پر لیٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی دائیں پہلو پر لیٹے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے اس کا معنی یہ ہے کہ کمر پر لیٹ کر اپنے پاؤں قبلہ رخ کر لے۔ راجہ جمہور کا موقف راجہ ہے۔ باب شروط الصلاۃ میں دوران نماز ممنوع افعال کا مزید بیان دیکھا جا سکتا ہے۔ باب نفل نماز کا بیان۔ لغوی وضاحت۔ برسبیل وجوب نہیں بلکہ اپنی خوشی سے کوئی کام بجا لانا تطوع کہلاتا ہے۔ یہ باب تطوع یا تطوع تفاعل سے مصدر ہے۔ قاموس میں اس کا یہ معنی مذکور ہے النافلہ۔ شرعی تعریف ایسی اطاعت و فرما برداری جو فرائض و واجبات کے علاوہ مشروع ہو۔ تطوع کے الفاظ۔ تطوع کے لیے مندرجہ ذیل الفاظ بھی مشتمل ہے: مندوب، مستحب، نفل، سنت، احسان اور فضیلت وغیرہ۔